عالم اسلام کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا حافظ القرآن سید محمد عبد القادر الحسینی جی نامی پاشا حافظ اللہ اس جلسے کی صدارت فرماتے ہیں، اور قاری سید محمد عبد المجید الحسینی چچا حضرت اللہ اس جلسے کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور بھی دیگر علماء مشائخ تشریف رکھتے ہیں۔ آج حضرت علامہ مولانا سید المجاہدین سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا 10واں سالانہ عرس شریف ہے۔ اس موقع پر جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام جامع ترمذی شریف جو ایک حدیث کی معتبر و مستند کتاب ہے، اس کی مکمل ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر آج اس کا رسم اجرا مشکل ہے، کیونکہ میری خواہش تھی کہ ڈاکٹر علیم اشرف جائسی صاحب کے ہاتھوں اس کا افتتاح عمل میں آئیں، لیکن کسی وجہ سے مل صاحب کے بھائی کی طبیعت سخت ناساز ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر جامع ترمذی شریف کی کتاب کا انشاءاللہ DVD کا رسم اجرا عمل میں آئیں گا انشاءاللہ تعالی۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام حدیث و فقہ کی معتبر و مستند 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، تمام تفصیلات و تشریحات کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ جامع ازہر میں اور جامع نظامیہ میں اور بریلی شریف میں اور اشرفیہ میں جتنے بڑے بڑے اسلامک یونیورسٹیز ہیں، اسلامک جامعات ہیں، اس میں مولوی کے 2 سال عالم اول عالم دوم فاضل اول فاضل دوم کامل اول کامل دوم، پھر اسپیشل مفتی کے لیے کچھ کورسز مقرر کیے گئے ہیں، تو اس میں جو کتابیں ہیں وہ تمام کتابوں کی ریکارڈنگ کروائی جا رہی ہے۔ تو اس میں کی پہلی کتاب جامع ترمذی شریف کی مکمل ریکارڈنگ ہو چکی ہے الحمدللہ، مسلم شریف کی آدھی ہو چکی ہے، ریاض الصالحین کی آدھی ہو چکی ہے، اور محدث دکن حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زجاجۃ المصابیح جو ایک شرح آفاق کتاب ہے، حضرت کی کتاب جلد اول ہو چکی ہے، کئی جلد ہے اس میں کی جلد اول ہو چکی ہے۔ اور ایک خاص بات اس میں یہ ملحوظ رکھی گئی ہے کہ کیونکہ موجودہ زمانے میں ہمارے حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق کہ موجودہ زمانے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا اردو کا معیار دن بدن گھٹتے جا رہا ہے، دن بدن گرتے جا رہا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جن علماء کرام سے ریکارڈنگ کروائی جا رہی ہے آسان سے آسان اردو کر کے آسان ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین بات ہے، کیونکہ اکثر ایک طویل حدیث ہے جس میں کا ایک جملہ ہے، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بصیرم بھی زمانی، مومن وہ ہے جو زمانے کی بصیرت رکھتا ہوں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانیے کہ خاص کر یہاں پر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو خاص نہیں کیے، علماء کرام کو خاص نہیں کیے، یہاں پر کامن یعنی کسی بھی کوئی بھی مسلمان، حضور فرماتے ہیں کہ کامل مومن مسلمان وہی ہے جو زمانے کی بصیرت رکھتا ہوں۔ تو میں دار ادب میں رہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر حیدرآباد کے بعض علماء کرام بہترین کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن اس کا اردو کا معیار اتنا اونچا ہے، اتنا ہائی لیول ہے کہ لوگ کتاب لے رہے ہیں پھر ایسا چوم کے تابدان کی زینت بنا کے رکھ رہے ہیں، یا تو الماری کی زینت بن کے رہ رہی یا تو تابدانوں کی زینت بن کے رہ رہی۔ اب ان کے نزدیک کیا ہے بولے تو کیونکہ دن اور رات مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، اب وہ لوگ مدرسے کے بچوں کی معیار کی کتاب لکھ رہے ہیں،
تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو بچے دینی مدارس میں، دینی جامعات میں عالم بن رہے ہیں، فاضل بن رہے ہیں، کامل بن رہے ہیں، مفتی کا کورس کر رہے ہیں، آپ کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے ائمہ، محدثین، مجتہدین کتابیں لکھ کے جا چکے ہیں. وہ وہی کتاب پڑھتے ہیں جو نصاب میں داخل ہے. آپ نئی کتاب لکھ کے آپ کون سا نیا کام کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں وہ طلباء کے لیے. آٹے میں نمک کے برابر ہے علماء کرام. تو کام جب عوام کے لیے کیا جا رہا ہے تو عوام کی مناسبت سے کام ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑی بات ہے. حضور کا فرمان ہے کہ بصیرم بھی زمانی ہی. مومن وہ ہے جو زمانے کی بصیرت رکھتا ہوں. اب جب آپ کسی بچے سے پوچھ لیجئے بیٹے 63 ذرا بابا ذرا 63 روپے تو لائیے. ابو جی یہ 63 کیا ہے پوچھتا بچہ, تو بولنا پڑتا بیٹے یہ 63 ہے. اب اندازہ لگے حد درجے اس قدر اردو کا معیار گرا ہوا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائیں گی. اور جامعہ انواریہ کا ایک چینل بھی بنا ہوا ہے یوٹیوب پر, اس میں جو جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ آن لائن ریکارڈنگ بھی ہے الحمدللہ. ویسے جامعہ انواریہ.com جو ہے گوگل پہ ویب سائٹ بھی ہے, لیکن کسی وجہ سے جو ہے فی الحال ویب سائٹ کو اور بہترین طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے اچھا اس کو یعنی اس کی اسپیس وغیرہ ڈیزائننگ وغیرہ ایک بہترین انداز میں جو ہے کام چل رہا ہے. فی الحال ٹیمپرری ویب سائٹ بند ہے لیکن یوٹیوب پہ چالو ہے. آپ گوگل پہ بھی جامعہ انواریہ ہمارے, تو یوٹیوب کے اندر ہم جو کلپس اپلوڈ کیے ہیں وہ کلپس آپ کو نظر آ جائیں گے. تو اور ایک چیز اس میں یہ بھی جو ہے مد نظر رکھی گئی ہے, ریکارڈنگ کے دوران کوئی ایسی بات جو موجودہ زمانے میں چل رہی ہے خاص طور پہ اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. جیسا کہ اب کوئی حدیث چل رہی ہے تو میں کیونکہ پوری ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں اور میں سامنے بیٹھا ہوا رہتا ہوں اور میں مول صاحب سے اسی وقت پوچھتا ہوں ریکارڈنگ کے دوران ہی کہ اس حدیث میں امت کے لیے کیا تعلیم ہے. اب موجودہ زمانے میں یہ ماحول ہے, اس حدیث میں امت کے لیے کیا تعلیم ہے. اب آپ دیکھیے علماء کرام اکثر یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے ذمے, ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ مول صاحب تشریف لائے تک ایک 5 منٹ میں انشاءاللہ زیادہ نہیں لوں گا, 5 منٹ میں اپنی پوری گفتگو ختم کر لوں گا, کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عورت پر شوہر کی خدمت کرنا بھی فرض نہیں ہے, بچوں کی خدمت کرنا بھی فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لازم نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ خدمت کرنا ہی سنیے. اچھا پھر عورت کئی کے لیے ہے تو خالصتاً مباشرت کے لیے, اس سے ہٹ کے دوسرا کچھ بھی نہیں, اونلی فار سیکس, جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, اس کے لیے ہی یہ ہمارے بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے اور تقریباً یہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں ریکارڈنگ کے دوران ترمذی شریف میں چیپٹر ہے ابواب النکاح, اس میں بہترین پوائنٹس اس کے اندر جو ہے شامل کیے گئے ہیں, بڑے بصیرت افروز اس کے اندر سوالات کے جوابات بھی ہیں. میں سوالات بھی ویسی کیا اور اس کے جوابات بھی اسی انداز میں دیے گئے. تو میں یہ پوچھا کہ اس زمانے میں پہلے ہی عورتیں کاہل سست ہو گئی ہیں, ان سے اگر آپ کہیں گے کہ عورتوں پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, واجب ہی نہیں ہے, بولتے انہیں تو بولتی ٹاٹا بائے بائے, بولتی تم پکا کے لاؤ, کھلاؤ, پلاؤ میرے کو, سب کرو, حتیٰ کہ اب خدمت بھی کرنا, ہاتھ پیر بھی دبانا, کپڑے بھی دھونا, پاخانے پھالیاں مالیاں بچوں کو سو کر لینا, کھانا بھی بنا لینا, پھر پکا کے لا کے کھلائیں گے آپ کو. اماں لا کے دیں گے پیسے, باوا لا کے دیں گے, بھایا لا کے دیں گے, کون لا کے دیں گے پیسے؟ تشریف لائیں گے, پیسے لا کے دیں گے کون؟ شوہر ہی لائیں گے نا محنت کر کے. تو یہ اصول اور شریعت کے خلاف, ایسا نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے حضرت سیدنا طاہرہ ظاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہاتھوں میں جو ہے آپ پانی سینتے سینتے آپ کے بغلوں میں گڑے آ گئے تھے, مطلب گڑے آ گئے تھے آپ کے بغل شریف میں, اور ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم کیوں اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہو, کہ کیوں نہیں جاتی ہے, وہاں جاؤ, کچھ غلام آئے ہوئے ہیں, وہاں سے مانگ کے لا لو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے کیونکہ شوہر کا حکم تھا سر آنکھوں پہ, فوری جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو دیکھی کہ وہ ایک جمع غفیر ہے, مجمع ہے, کافی سارے لوگ ہیں. تو وہ مجمع کو دیکھ کے آپ جو ہے واپس آ گئی. تو پورا کام ہونے کے بعد حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے. میرے آقا فرمائے بیٹے کیا بات ہے, آپ میرے پاس آئے اور بیٹے واپس آ گئے.
نہیں سرکار یا رسول اللہ آپ جو ہے مصروف تھے تو میں دیکھی کہ آپ کسی کام میں مصروف ہے، اس وجہ سے میں آ گئی۔ بیٹے کیا بات ہے، آپ کس کام کے سلسلے میں آپ تشریف لائے تھے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں پانی سینتے سینتے میرے بغلوں میں جو ہے گڈھے آ گئے ہیں اور ہاتھوں میں جو ہے چکی پیستے پیستے چھالے آ گئے ہیں، تو میں علی سے اس کی شکایت کی تو وہ فرمائے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک دو جو بھی آپ غلام عنایت فرمائے وہ حاصل کرنے کے لیے میرے کو جو ہے حکم دیے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو غلام دینے سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی اپنے لخت جگر کو غلام عنایت نہیں کر سکتے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ غلام یتیم یسیر لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا پھر آپ اس میں پوائنٹ ہے، اس میں غور کریے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول سکتے تھے نا، غلام بھی نہیں تھے، یہ بول سکتے تھے کہ اے علی گھر کا کام تمہارے ذمے ہے، پانی تم سیننا، چکی تم پیسنا، کپڑے تم دھونا، میری بیٹی کچھ بھی نہیں کریں گی، سب تم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں بولے یہاں پر۔ اب خاص بات توجہ دیے، یہاں پر توجہ طلب ہے۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ بات نہیں فرمائیں کہ علی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے علی باہر کا کام تم کرو، گھر کا کام فاطمہ کرے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے ذمے حقوق ہے، ان کے کام ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کریں۔ پہلے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اس زمانے میں، اب ہمارے حضرت قبلہ تشریف رکھتے ہیں، میرے چچا حضرت بھی تشریف رکھتے ہیں، معلوم ہے، اور میری کافی کم عمری میں 2 سال کا تھا میں، دادی اماں جان سرکار لکڑیوں پہ پھونک پھونک کے کھانا پکایا کرتی تھی۔ میری دادی اماں جان ایسا بہترین، اتنی محنت سے، اتنی تکلیف سے، اور ایسا موٹا سل بتہ ہے اس کے اوپر پورے مسالے پیستے تھے دادی ماں۔ میں 4 یا 5 سال کا تھا، اب اس وقت 34 سال کا ہوں، 34 سال کا ہوں، 4-5 سال کی عمر، اور دادی اماں جان سرکار اپنے پورے شہزادوں کے اور سب کے اپنے خود کے کپڑے بھی دھو رہے ہیں۔ عمر کیا ہے 50-55-60 سال ہے دادی اماں جان سرکار کی عمر شریف۔ تو میں اب زمانے کی بات کر رہا ہوں جبکہ آج ہماری عورتوں کو بہترین ٹیکنالوجی، واشنگ مشین، بہترین فریج، اور دیکھیے اب تو پانی گرم کرنے کی بھی تکلیف ختم ہو گئی، ایک تو لیٹسٹ گیزر آ گیا، 5 منٹ کے اندر پانی گرم نہانے کے لیے تیار۔ اتنی مشنریز آپ لوگوں کے لیے ایجاد کیے جا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ بولیں گے عورتوں کو کہ عورتوں کو حقوق نہیں ہے، مطلب عورتوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کریں، یہ بات عقل، اس لیے وہی بات قابل قبول ہے جو شریعت کے قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ ایسی بات جہاں پر صراحت کے ساتھ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد نہیں فرمائے، صحارت کے ساتھ یعنی وضاحت کے ساتھ کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہو، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام کی فقہ، آپ لوگوں کے اقوال، آپ لوگوں کا عمل، آپ لوگوں کے ارشاد مبارک ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہترین کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن وہ بات جو قرآن اور حدیث میں جس کی وضاحت ہو چکی ہے، حکم آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنی عقل لڑا کے مسئلہ نکالتے ہیں تو ہم ایسی عقل کو قبول نہیں کرتے۔ وہی بات ہمارے نزدیک قابل قبول ہے جو قرآن، حدیث اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، آپ کا عمل اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک سے اگر کوئی بات ہے تو وہ بات ہمارے لیے قابل قبول ہے اور ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں شیخ الحدیث، نائب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ صغیر احمد نقشبندی حفظہ اللہ سے خواہش کرتا ہوں کہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام جو سلسلہ وار کتابوں کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، آج حضرت سید المجاہدین حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر بخاری شریف کا درس، جس کا پہلا درس انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد سلسلہ وار درس اس کے جاری و ساری رہیں گے، اور بخاری شریف کی پوری ریکارڈنگ ہم مفتی سید صغیر احمد نقشبندی حفظہ اللہ فرمائیں گے۔ میں مول صاحب کو جو ہے درس کے لیے مدعو کرتا ہوں۔